بھائی اگر مسجد اچھی جگہ ہے تو پھر سجاؤ نہ، کیوں نہیں سجتی ہے؟ کوئی ہمیں بھی پتا چلے. وہاں آ کے پھر تم کے تڑاکے نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا دلیل بے لگام بندے کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے مجھے بتاؤ نا یار. جاہل بندے کو کیا لگے دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس نے تو بس بکنا ہے نا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں پکڑا جاؤں گا. تو میں نے کہا اگر مسجد اچھی جگہ ہے تو پھر ہماری مسجد اچھی ہے، وہ تو سج گئی، تو تمہاری کیوں نہیں سجی ہے بھائی؟ اس کا جواب بھی چاہیے. لیکن یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں، مسجد کو اچھی جگہ کیوں کہا گیا اور بازار کو بری جگہ کیوں کہا گیا، مسجد والی جگہ کو پسند کیوں کیا گیا اور بازار والی جگہ کو برا کیوں کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے، مسجد میں جب بندہ جاتا ہے نا، عمومی طور پر بندہ وہاں جا کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. الغرض وہاں پر نیک ہی نیک کام ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں سارے بندے مسجد میں بھی نیکی کرنے نہیں جاتے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ کہیں گے یار یہ پنجاب سے مولانا آ کے کیا کہہ رہا ہے، سارے مسجد میں جو جاتے ہیں نیکی کرنے نہیں جاتے تو کیسے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا جو جوتے اٹھا کے لے جاتا وہ کیسے جاتا، بتا نا مجھے ذرا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، ذرا غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ہماری توجہ نہیں نہ رہتی. تو بھائی جوتے اٹھانے والا، مسجد کی ٹوٹیاں کھولنے والا، مسجد کا یو پی ایس چھپانے والا، چرانے والا، مسجد کے پنکھے اتار کے لے جانے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ آتا تو وہ بھی مسجد میں ہے پر اس کی نیت وہ نہیں ہوتی میرے بھائی. وہ بیٹھے ہو ذرا غور دے نال سنیا جی نا، آپ نو مسئلہ بھی سمجھ آ جاوے. تو میرے عزیز اس لیے مسجد میں عمومی طور پر اور اکثر حضرات یہ نیکی کرنے ہی آتے ہیں، اس واسطے اس مسجد کو اچھی جگہ کہا گیا. اور بندہ باوضو ہو کے جاتا ہے. عمومی طور پہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہو نا تو بندہ عمومی طور پر وہ اللہ کے خوف میں آ جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے. اس کا کوئی گناہ کرنے کو بہت سخت دل ہو تو وہاں بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ کہتا نہیں یار مسجد ہے، میں جہاں جو مرضی کروں، یہاں میں نے کچھ نہیں کرنا ہے. عمومی طور پر بندہ بچ جائے، اس لیے اس کو اچھی جگہ کہا گیا. ویسے تو اس میں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، سکینہ بھی نازل ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے خاص فضل شامل ہوتے ہیں. توجہ ہے سب حضرات کی؟ اس لیے اس کو اچھی جگہ کہا گیا. اور بازار کو بری جگہ کیوں کہا گیا؟ بازار کو اس لیے کہ اکثر تاجر، میں یہ نہیں کہتا چند تاجر نا، اکثر تاجر ایسے ہوتے ہیں، کئی سود کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، کئی ملاوٹ میں ملوث ہوتے ہیں، اور کئی بازاروں میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے عورتوں کو ہی تاڑتے رہ جاتے ہیں، اور کئی وہاں بیٹھ کر ملاوٹیں کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، سارا دن گانے سنتے رہتے ہیں. جیسے مسجد میں بیٹھنے والا اکثر نیکیاں کر بیٹھتا ہے، اسی طرح بازار میں بیٹھنے والا اکثر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس لیے بازار والی جگہ کو ناپسند کیا گیا کہ وہاں زیادہ فضول نہیں بیٹھنا چاہیے. وہاں جو فضول جائے گا یا سود سیکھے گا، یا ملاوٹ سیکھے گا، یا بد نگاہی سیکھے گا، یا گانے سیکھے گا. تو بہتر نہیں مسجد میں آ جائے، یا قرآن سیکھے گا یا سجدہ سیکھے گا. اب بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اصل فرق ہے جس کو ہم سمجھیں گے تو تب پتا چلے گا. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں. بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ روایت ہے، چلو یہ بھی ٹھیک، چلو قول مان لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ہمارے بڑے نوٹوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، اچھی بات ہے. اور ویسے روایت میں الکاسب بیدہ حبیب اللہ، یہ ایک روایت کے لفظ بھی ہیں. فرمایا اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے تو آپ کہاں کمائیں گے؟ کہاں بازار میں دکان بنائیں گے تو کمائیں گے نا. تو میں نے کہا پھر یہ کہنا کہ بازار بری جگہ کیا مطلب ہے؟ وہاں پر جو ملاوٹ سے، دو نمبری سے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے دو نمبر چیز کو ایک نمبر بنا کے بیچے، یہ اس کے لیے بری جگہ ہے. جو حلال کے پیسے سے اچھا کام کرے اس کے لیے رحمت ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ ہر اینگل، ہر پہلو کے اعتبار سے میں نے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. میرے بھائی اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو اب اس بات کو سمجھیے کہ مساجد اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ جگہیں ہیں اور جو بازار ہیں وہ ناپسندیدہ جگہ ہیں. چونکہ مساجد میں اکثر بندہ نیکیاں کر بیٹھتا ہے اور جب بازاروں میں جاتا ہے تو اکثر بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اگر بازاروں میں چل کے بچ جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ چوتھی حدیث بھی تھی اور چار یاروں کی نسبت سے آپ نے کتنا پیارا مسئلہ بھی سماعت فرما لیا. اگر یہ بھی سمجھ آ گیا اور جاگ رہے ہیں
تو چونکہ ہم پنجتن پاک کے بھی ماننے والے ہیں، 5ویں حدیث سناؤں آپ حضرات کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑے غور سے سننے والی حدیث ہے، سیاستہ میں موجود ہے. آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، فرمایا لوگو جب تم جنت کی کیاری اور باغ کے پاس سے گزرو نا تو کچھ کھا لیا کرو. حضرات توجہ فرمائیں، یہاں پر بڑے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں. جب ہم بابا فرید پاک کے مزار پہ جائیں تو وہاں بہشتی دروازہ ہے، اور کئیوں مولویوں کی نبض بڑی پھڑکتی ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں یہ دروازہ کیسا ہے جاہل، تم نے حدیث تو پڑھی نہیں ہے، ایک دروازے پر ٹینشن لے گیا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے باغ کے قریب سے گزرو تو کچھ کھا لو. تو کہتا ہے جنت اوپر ہے، دروازہ کیسے آ گیا؟ تو میں نے کہا حدیث پڑھ، پورا باغ کیسے آ گیا؟ کوئی ہمیں بھی تو بات سمجھ آئے نا. ایسے ہی آدھے تتر آدھے بٹیر بنتے ہو، آدھے مسلمان آدھے لوگوں پر فتوے لگانے والے، وہ بندے دے پتر بنو. توجہ نہیں فرم، بندے دے پتر بنو، تھوڑا پڑھ لو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھو یار، حضور فرماتے ہیں جنت کے باغ کے پاس سے جب گزرو تو کچھ وہاں سے کھا لیا کرو. تو جنت تو اوپر ہے، جس کا دروازہ نہیں چلی آ سکتا، باغ کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا ویسے ایک بات بتاؤں، اگر تو پڑھ لیتا نا تو میں دکھاتا ہوں جنت ہر مسلمان کے گھر میں ہوتی ہے. آپ کی توجہ پھر دائیں بائیں ہو رہی ہے. مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. بھائی آپ کہیں گے ہر گھر میں کہا، ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پتا ہے، تمہیں یاد بھول گیا ہے. چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات. ویسے ایک روایت میں ماں باپ دونوں کا بھی ذکر ہے، یہ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو ترغیب و ترہیب کے اندر ہے. فرمایا لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماں اور باپ دونوں کے قدموں میں ہے. تو بتاؤ یہ جنت کیسے آگی کو ہمیں بھی تو بتاؤ نا. ایسے ہی گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہو تو یہ کس نے پڑھنا ہے بھائی؟ تم تو یہاں دنیا پر جنت برداشت